بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا علیہ کما یحب ربنا ویرضى اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ اما بعد۔ آج کے درس حدیث میں یہ سبق پڑھا جا رہا ہے اور لوگوں کا سوال بھی ہے، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے جس میں یہ بات موجود ہو کہ انسان جس جگہ کی مٹی سے بنا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، بالکل ہاں، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ماں کے رحم میں انسان کا پتلا بنانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتے کو زمین میں بھیجتے ہیں۔ وہ فرشتہ زمین میں جاتا ہے اور زمین کے کسی بھی حصہ سے مٹی کو لے آتا ہے، اس مٹی سے اس انسان کا پتلا بنایا جاتا ہے۔ جب اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو وہ انسان وفات کا وقت جب اس کا قریب آ جاتا ہے، اسی جگہ مدفون ہوتا ہے جہاں پر اس کی ابتدا میں قبر کو اس کا پتلا بنایا گیا تھا، وہاں پر ہی وہ مدفون ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ کہاں پر موجود ہے؟ اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ المستدرک علی الصحیحین، ہم آپ کو جو سبق پڑھاتے ہیں اس سبق میں بالکل تحقیقی بات ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ سوشل میڈیا میں بس وہاں سے ہی نہیں، اصل کتاب سے جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، حدیث مبارکہ تحقیق اور تدقیق کے ساتھ بیان کیا جائے۔ آج کل لوگ چیٹ جی بی ٹی سے مسئلہ سوال کرتے ہیں، اسی سے جواب لیتے ہیں، جواب لینے کے بعد پھر آگے اسے پھیلا دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے اصل کتاب کو دیکھنا چاہیے جو محدثین کرام رحمہ اللہ نے لکھی۔ سوشل میڈیا پر اور آن لائن پر باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ ہے مستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 521 جو ہے، اور رقم الحدیث ہے 1356 جو ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ عند قبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، آپ نے پوچھا قبر من ھذا، یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ نے فرمایا فلان الحبشی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ فلاں حبشی کی قبر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہا، پھر کہا لا الہ الا اللہ، دوسری مرتبہ کہا سیق من ارضہ و سمائہ الی تربتہ التی منہا خلق، کہ انسان کو لایا جاتا ہے روئے زمین میں جہاں پر بھی ہو، روئے زمین اور آسمان میں سے جہاں پر بھی کسی جگہ ہوگا اس کو اسی مٹی کی طرف لایا جائے گا، منہا خلق، جہاں سے وہ پیدا کیا گیا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں معلوم ہو گئی جو ہے کتاب الجنائز میں، یہ مستدرک حاکم میں روایت مبارکہ نقل کی۔ دوسری روایت مبارکہ مصنف ابن شیبہ میں ہے، یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ہے یہاں پر، اور یہاں پر یہ حدیث مبارکہ جی یہاں پر موجود ہے، اور اس میں باب باندھتے ہیں باب یدفن فی التربۃ التی منہا خلق۔ باب کا عنوان ہی یہی ہے کہ انسان کو اسی جگہ میں دفن کیا جائے گا جس مٹی سے اسے بنایا گیا ہے،
اور یہاں پر ایک روایت مبارکہ جو جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 335 ہے، اور رقم الحدیث ہے 6560 ہے۔ راوی اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس میں الفاظ ہیں جو ہم نے شروع میں جو میں نے اردو میں جو الفاظ کہے تھے بعین ہی، وہ الفاظ یہاں پر ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما من مولود یولد، کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے الا بعث اللہ ملکن، اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں، فاخذ من الارض ترابا، پس وہ وہاں سے مٹی کو لیتا ہے، فجعلہ علی مقطع سرتہ، اس کے ناف کے کاٹنے کی جگہ وہاں سے اسے بنایا جاتا ہے، فکان فیہ شفاؤہ، اس میں اس کی شفا بھی ہوتی ہے۔ ساتھ فرمایا وکان قبرہ من موضع آخذت تراب منہ، پھر اس کی قبر بھی وہاں ہی ہوتی ہے جہاں سے مٹی لی جاتی ہے۔ تو یہ اس سبق میں ہمیں معلوم ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک موجود ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے کہ جس جگہ سے انسان کا سانچہ ڈھانچہ، انسان کا وجود جس مٹی سے بنایا جاتا ہے، جس جگہ سے، وہاں پر ہی اس کی تدفین ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔